اتفاق قائم کیا ہے۔ ایمان کی حقیقت اس کا کمال ہے، کیونکہ اس زمانے میں ایک غلط فہمی کہو یا فتنہ کہو یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ایمان تو ہمارے دل میں ہے، ایمان تو ہمارے دل میں ہے۔ کیا بات؟ لوگ اس سے مطمئن ہیں اس بات سے کہ ایمان ہمارے دل میں ہے، حالانکہ یہ بات حق ہے کہ ایمان چھپنے کی چیز نہیں ہے۔ ایمان اور نفاق دونوں ظاہر ہوتے ہیں، وہ اپنی صحت کے اور ساتھ اور اپنی خاصیتوں کے ساتھ، اور ایمان اور نفاق اپنے امراض اور اپنی بیماریوں کے ساتھ نفاق ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ تو حیات صحابہ میں ایک عنوان قائم کیا ہے، ایمان کی حقیقت اور اس کا کمال۔ اس میں ایک جماعت آپ سے آدمی کا حاضر ہوئی، 7 آدمیوں کی جماعت تھی، 7 آدمیوں کی جماعت تھی۔ وہ جماعت میں حاضر ہوئی اور وہ جماعت تشکیل کر کے ملاقے سے لائی گئی ہے، کیونکہ ایک بنیادی بات عرض کرتی ہے کہ دور نبوت میں مزاج یہ نہیں تھا کہ جائیے وہاں دین پہنچا دیجیے، بلکہ اس امت کے خیر مقدم ہونے کے لیے وہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ کہ اس امت کے خیر مقدم کی شرط یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر لایا جائے۔ خیر امت ہونے کے لیے ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ شرط ہے کہ ان کو ماحول سے نکال کر لاؤ، اور فرماتے ہیں خیر امت کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ انہیں جا کر خود دعوت دیں۔ عمر کا تو کہنا یہ ہے کہ خود جا کر دعوت دو تو آپ خیر امت ہیں۔ یہ تو میں جو بات ہے یقین عرض کر رہا ہوں۔ اور فرماتے ہیں خیر امت ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ خود جا کر دعوت دیں، اور بڑا فرماتے ہیں کہ خیر امت ہونے کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ آپ ان کو دعوت دے کر ان کو ان کے ماحول سے نکال کر لائیں۔ چنانچہ آپ نے راستے میں جماعت روانہ کی، وہ اس جماعت کی تشکیل کر کے لائے۔ راستے میں ان کو اتنا سکھلایا گیا کہ جب آپ کی خدمت حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دور سے دیکھ کر پہچانیا کہ ایمان والے ہیں۔ لیکن ان کو نہ پڑھتے ہوئے دیکھا، نہ ان کو زکات دیتے دیکھا، نہ ان کو حج کرتے دیکھا گیا، کوئی عمل نہیں کر رہے تھے۔ وہ صرف دور سے دیکھ کر پہچان لیا کہ ایمان والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ کر پہچانے کے ایمان والے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مومن کو اپنے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ مومن سنتوں سے اتنا مزین ہے کہ مومن کو دیکھ کر کہا جائے گا کہ ایمان والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ کسی کو اگر سلام کرنا ہوگا تو آدمی جان پہچان کر سلام کرے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے روایت میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سلام کیا جائے گا پہچان کر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کو ضائع کر کے ظاہری علامتیں اسلام کی ظاہری علامتیں اتنی ضائع کر چکے گا اور اپنی ظاہری علامتوں سے ایمان کی علامتوں سے اتنا ننگا ہو جائے گا کہ اس کو سلام کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ یہ خبر نہیں مسلمان ہے غیر مسلم کیسے سلام کریں۔ اس کا لباس سب سے پہلے میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کا تعارف نماز سے بڑھ کر، زکات سے بڑھ کر، حج سے بڑھ کر، روزے سے بڑھ کر اسلام کا تعارف مسلمان کے لباس سے ہے۔ جس کے زمانے کے مسلمانوں نے یہ کہہ کر ختم کیا ہے کہ اسلام کا اپنا کوئی لباس نہیں ہے، اس سے بڑا جاہل، اس سے بڑا گدھا، اس سے بڑا بیوقوف اور لاعب اور اس سے بیکار فضول کا چھوٹا محقق کوئی نہیں ہو سکتا جو یہ کہتا کہ اسلام کا اپنا کوئی لباس ہی نہیں۔ اس زمانے میں کچھ ایسے فاسق اور یہودیوں کے ایجنٹ مسلمانوں میں کام کر رہے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ اسلام کا اپنا کوئی لباس نہیں ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے مہاجری صاحب کانوی رحمۃ اللہ علیہ کو سیرت مصطفیٰ میں عجیب بات لکھی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے
جو یہ کہتا ہو کہ بھئی وہ تو عرب کا لباس ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی لباس نہیں تھا، وہ تو وہاں کے عرب کا لباس استعمال کرتے تھے. عجیب بات ہے. فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم امریکہ میں، یورپ میں پیدا ہو جاتے جب بھی وہ اللہ کے حکم کے مطابق لباس پہنتے، ان کا لباس امریکہ یورپ والا لباس نہیں ہوتا. وہ آتی جاہل ہے جو یہ کہتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس عربی لباس ہے. وہ تو عرب میں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا لباس چلا آ رہا تھا، اس لیے آپ کا لباس وہ تھا. آپ کا لباس ابراہیمی ہے، اسماعیلی لباس ہے، یعقوبی لباس ہے. اس زمانے میں مسلمان ننگا ہو گیا ہے اور پینٹ شرٹ پہنتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام کوئی لباس نہیں ہے. بدن کا چھپانا فرض ہے. میں کہتا ہوں کھال چھپانا فرض نہیں ہے، بدن چھپانا فرض ہے. آپ کھال چھپاتے ہیں، ہر ایک بدن کو چھپانا فرض ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے ایک مسلمان کے لیے پنڈت کا لباس اور انگریزی لباس دونوں کا ایک حکم ہے. ایک مسلمان کے لیے پنڈت کے لباس کا اور انگریزی لباس کا دونوں کا ایک حکم ہے. جو گناہ مسلمان کے لیے پنڈت کا لباس پہننے کا ہے، خدا کی قسم وہ گناہ مسلمان کے لیے پینٹ شرٹ پہننے کا ہے. پکی بات. ہمارے بڑے جو کہہ گئے ہیں ہم اس کے پابند ہیں. جی ہاں، بالکل صاف لکھا ہے. پنڈت کے لباس کا جو حکم ہے مسلمان کے لیے، وہ مسلمان کے لیے پینٹ شرٹ کا حکم ہے. اور مسلمان کہتا ہے کہ لباس کو قید نہیں. مسلمان کو سب سے پہلے اس کا تعارف ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے مسلمان کو یہاں انگریز نے سبق پڑھایا تھا، کیونکہ کوشش یہ تھی کہ عمامہ اور ٹوپی اور لمبا کرتا یہ تو علماء اور بادشاہ اور نوابوں کا ہو جائے اور عوام کا لباس نہ رہے. ورنہ حدیث تو یہاں تک کہتی ہے کہ کافر اور مومن کے درمیان جو فرق ہے وہ ٹوپی کے اوپر عمامے کا ہونا فرق ہے. یہ تو حدیث ہے، میں تو کوئی خالی باتیں نہیں کرتا. فرق بین المشرک والمؤمن العمائم على القلانس. یہ حدیث ہے کہ فرمایا کہ مومن مشرک کے درمیان جو فرق ہے وہ ٹوپی کے اوپر عمامے کا ہونا فرق ہے. وہ مسلمان ننگا ہو گیا یہ کہہ کر کہ اسلام کی کوئی قید نہیں ہے. اب تو میں کہتا ہوں گدھا ہے جو کہتا ہو کہ اسلام میں تنگی مت کرو، اسلام میں سہولت دو کہ لوگ کچھ بھی پہنے، کوئی حرج نہیں ہے، اصل تو بدن کو چھپانا ہے. میں کہتا ہوں پاگل ہے وہ آدمی جو کہتا ہوں. نہ اسے سیرت سے کوئی تعلق ہے نہ اس کو سنت سے کوئی تعلق ہے. اس کے دل میں کفر نے جڑیں پکڑ لی ہیں، اس جڑیں پکڑ لی ہے کفر نے، اس لیے اس کو جو ہے بے حیائی کے دلائل اس کو نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. آدمی دل سے اندھا ہو جاتا ہے. جب دل سے ایمان نکل جاتا ہے تو دل اندھا ہو جاتا ہے. ایسے دلوں میں شیاطین ایسے دلائل الہام کرتے ہیں کہ جس سے اس کو نظر آتا ہے کہ نہیں اسلام کا اپنا کوئی لباس نہیں ہے اور لباس کی کوئی تنگی اسلام میں نہیں جو چاہے پہنو. ساری بات اس طرح کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، ان کو روزہ، ان کو حج کرتے نہیں دیکھا، ان کو تلاوت کرتے نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے لباس سے سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں. بتائیے آپ کا اگر خیال یہ ہے کہ اسلام کی علامتوں میں لباس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو پھر تو باطل کامیاب ہو گیا اس میں کہ آپ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکات دے لو، ٹھیک ہے، لیکن رو ہماری شکل سے. جی ہاں، رو ہماری شکل میں. جبکہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، یہ بات یاد رکھنا. اللہ نے انبیاء میں سے ایک نبی پر یہ وحی کی ہے کہ اپنے قوم سے کہہ دیجئے اگر ان کے کپڑے کافروں کی طرح ہوئے اور اگر ان کا کھانا کفار کی طرح ہوا، اگر ان کا رہن سہن غیر مسلموں کی طریقے پر ہوا تو فرمایا کہ یہ ایسے مسلمان اللہ کے ایسے دشمن بن جائیں گے جس طرح کافر اللہ کا دشمن. آپ بتائیے حدیث کا کیا جواب؟ مسلمان کی طرح کوئی نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ حدیث ہے کہ سلام کرو اس کو جس کو آپ پہچانتے ہو
یہ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا مطلب اس کا حدیث کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو سلام کرنے سے پہلے جانیں گے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، کیونکہ وہ سنتوں سے خالی ہو جائے گا کہ اس کو سلام کرنے کے نام پوچھنا پڑے گا آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہا میرا نام عبدالرحمن ہے، السلام علیکم۔ آپ نام کیوں پوچھا؟ آپ نے سلام کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں آپ کی شکل سے معلوم نہیں ہو رہا کہ آپ مسلمان ہیں، اس لیے میں نام پوچھ کے سلام کیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ آپ مسلمان ہیں۔ میرے دوستوں عزیزوں، ایک فوجی میں لکھا ہے ایک فوجی اگر اپنا لباس بدل دے اس کو فوج سے باہر کر دیا جائے گا کہ آپ ہماری فوج سے نکل جائے گی۔ اگر کسی ملک کا فوجی دوسرے ملک جو اس کا دشمن ہو اس کے مقابلے پر ہے اگر اس کا لباس پہن دے تو اس کو غدار کہا جائے گا، اس کو ملک سے نکال دیا جائے گا، غدار ہے۔ سوچیے آپ، دو ملکوں کے درمیان مقابلہ ہے، میں بہت آسان مثال پیش کر رہا ہوں، میری بات یاد رکھنا۔ دو ملکوں کے درمیان اختلاف ہے، اس کی فوج کا لباس کیا، اس کی فوج کا لباس کیا۔ اگر اس ملک کا فوجی اس ملک کے فوجی کا لباس پہن لے گا تو یہ اس ملک کا فوجی اس ملک کے فوجی کو غدار کہا جائے گا کہ تم غدار ہو اپنے ملک کے ساتھ، کہ تم نے غداری کی اپنے ملک کے ساتھ، کہ تم اس ملک کے فوج کا لباس پہن رہے ہو۔ بتائیے جو مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا یہود و نصارہ کا لباس پہن رہا ہے اس سے بڑا غدار کوئی ہوگا؟ سوچیے احساس مردہ ہو چکا ہے، لوگوں نے تعمیرات کا دروازہ کھول دیا ہے، وہ جو چاہے کرو۔ اس کو غدار کہا جائے گا کہ اس نے اس ملک ہمارے مخالف ملک کا لباس کے فوجی کا لباس پہنا ہے، غدار ہے۔ سوچیے آپ، میں مثال دیا کرتا ہوں اگر آپ کے باپ کا کوئی دشمن ہو، پڑوسی، آپ کے باپ کو کوئی پڑوسی دشمن ہو اور آپ اپنے پڑوسی باپ کے دشمن کے ڈیزائن کے کپڑے بنا لیں تو آپ کے باپ کو تکلیف ہوگی اور آپ کا باپ کہے گا آپ سے کہ بیٹے تم نے مجھے ستانے کے لیے ایسا کیا ہے نا بات؟ تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہود و نصارہ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، آپ ان کے ایسے لباس پہنیں گے کہ اللہ کے نبی کو آپ تکلیف نہیں پہنچا رہے؟ سوچیے کتنی اذیت آپ پہنچا رہے ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوچیے آپ تو کہنے کو حرج نہیں، اسلام میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ سنت کے اتباع کو اسلام میں تنگی کہتے ہیں؟ کسی حماقت ہے اور کسی غلط سوچ ہے لوگوں کی۔ سنت کے اتباع کو اسلام میں تنگی کہتے ہیں اور غیر مسلموں کا لباس ان کے طریقے اختیار کرنے کو اسلام میں آسانی کہتے ہیں کہ آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو۔ آپ کو سنت کے اتباع میں تنگی نظر آتی ہے اور یہود و نصارہ کے طریقوں میں سہولت نظر آتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اسلام میں بذات سہولت کا ہے۔ یہ آپ کو سنتوں کو مٹانے کا ایک راستہ ملا ہے، اس لیے ہم بہت تاکید سے عرض کر رہے ہیں۔ پہلی بات کہ مسلمان کا ظاہری حلیہ وہی اسلام کے تعارف کا ایک واحد سبب، واحد کہہ رہا ہوں میں، واحد سبب۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ جس کا ظاہر درست ہوگا ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، قریب کریں گے، اعتماد کریں گے۔ جس کا ظاہر صحیح نہیں ہم اس کا اعتماد نہیں کریں گے، چاہے وہ نماز کسی پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، ذکر کرتا ہو، تلاوت کرتا ہو، جان اس کا اللہ جانے، ہمیں اس کی تنہائی سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم ظاہر کو دیکھیں گے۔ میں اس پر کہہ رہا تھا کہ یہ جماعت آئی ایمان والوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ ایمان والے ہیں۔ وہ خود کہہ رہے کہ ہمارا لباس صرف ہمارا لباس، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کی طرف جماعت بھیجی، خطی بھیجا۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ انہوں نے لمبے لمبے کرتے پہنے ہوئے تھے، جیسے ٹخنے ڈھکے ہوئے تھے، اور ہاتھوں میں جو ہے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔